اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ لوگوں سے محتاجی سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ محتاجی سے بچ سکتے ہیں۔ کون شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کی محتاجی سے بچا رہے، اسے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یقیناً وہ یہی چاہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ کسی دوسرے شخص سے نہ مانگے۔ اور بہتر بھی یہی ہے انسان کے لیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو محتاجی سے بچنے کا وظیفہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے کہ کیسے ہم محتاجی سے بچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، 7 بلاؤں سے اسے نجات ملتی ہے، اور ان 7 بلاؤں میں سے ایک بلا محتاجی ہے۔ یعنی جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اس سے 7 بلائیں دور ہو جائیں گی، جن میں سے ایک بلا محتاجی بھی ہے، جو کہ سب سے بری ایک بلا ہے۔ انسان کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے دور رکھتا ہے۔ اس اسم کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس اسم میں اتنی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے اسم ہے، ایک خاص خزانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس اسم کو اپنی زندگی میں ضرور پڑھا کریں۔ روزمرہ زندگی میں ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے اس کا ورد کریں۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، اس اسم کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ مشکلات دور ہوں گی اور محتاجی سے انسان بچا رہے گا۔ اسلام نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو اور آسان کر دیا ہے۔ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں بتایا ہے کیسے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں ان اصولوں پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، پھر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ ہم محتاجی سے بچے رہیں گے، ہمارے پہ جو مشکلات آتی ہیں یا جہاں ہمیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے، وہ بھی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، آپ کے سب کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی بھی جب کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، تو اس طرح سے اس کام میں کیسے برکت ہوگی؟ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کام کریں اس کے اندر برکت بھی ہو، ہم کامیاب بھی ہو جائیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کے نام سے شروع بھی نہیں کرتے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا جائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے، ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔